الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج یوم الاحد 7 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور 10 نومبر بروز اتوار 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین پر جو ظلم و ستم کے اس سلسلے میں صہیونی ریاست بنائی گئی، تو وہ صہیونی جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان کا سب سے زیادہ زور نسل پرستی پہ ہے کہ وہ چونکہ ایک چنی ہوئی نسل ہونے کے دعوے دار ہیں اور اس لحاظ سے وہ اپنا حق جتاتے ہیں سرزمین فلسطین پر، تو ان کی نسل پرستی کی اس خاصیت کا علمی جواب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہی کتب خانوں پر، اپنی ہی لائبریریوں پر، اپنی ہی سابقہ اور موجودہ کتابوں پر غور کریں تو چند حقائق پھر سے ایسے پیش کیے جا سکتے ہیں، ایسے بیان ہو سکتے ہیں جن سے کہ حق اور باطل کا فیصلہ آسان ہو جائے۔ تو آج کی اس پروگرام کی کوشش بھی یہی ہے کہ حق سامنے آ جائے اور باطل کی بھی لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ تو جھگڑا چونکہ وراثت اور خلافت کا چل رہا ہے، اور عیسائی، یہودی اور مسلمان یہ سب فلسطین کے دعوے دار ہیں، تو خاص طور پہ وہ صہیونی جو یہودی بن کے سامنے آتے ہیں، دراصل وہ یہودی بھی نہیں ہیں۔ تو آج کا پروگرام بالخصوص صہیونیوں اور یہودیوں دونوں کے لیے ہے۔ ہاں، جو مسلمان دلچسپی سے سننا چاہیں وہ بھی سنیں۔ وراثت اور خلافت کے حوالے سے سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ اگر وراثت اور خلافت کتاب کے حوالے سے ہے، تو کیا آج جو صہیونی ریاست بنائے بیٹھے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے نام پر، کیا انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سودی نظام کو اس دنیا سے ختم کیا؟ نہیں کیا، بلکہ پھیلانے والے وہ خود ہیں۔ اسی طرح فاریکس کا دجل یا سٹاک ایکسچینج کی سٹہ بازی اور بینکوں کے یہ دھوکے والا نظام، یہ معاشی جادوگری، یہ کرپٹو کرنسی، یہ ڈیجیٹل کرنسی، یہ کاغذی کرنسی، یہ دھوکے کے سب طریقے، کیا یہ دنیا میں پھیلانے والے یہ صہیونی نہیں ہیں جنہوں نے یہودیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے؟ تو جب یہ اپنی کتاب کے، تورات کے قانون کو بھی ماننے پر اور اس پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ سرزمین فلسطین کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ یہی بات، یہی قانون بعین ہی مکہ کے وہابی حکمرانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن پاک کے سود اور والمائسر، ایزی منی کے اس قانون کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور 100 سال سے انہوں نے سودی بینکوں کا نظام سعودی عرب میں بھی قائم کر رکھا ہے اور پیٹرو ڈالر کے دجل میں بھی دنیا کو جکڑ رکھا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر کے، تو یہ بھی مکہ کے حاکم بننے کے اہل نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت جو دو بڑے قبلے ہیں، مسجد الاقصی شریف اور کعبہ شریف، دونوں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی اپنی الہامی کتابوں پر عمل نہیں کر رہے، لہٰذا یہ حقدار نہیں ہیں، دونوں گروہ حقدار نہیں ہیں۔ تیسری بات کہ جب یہ دونوں گروہ حقدار نہیں ہیں تو پھر حقدار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ پچھلے پروگراموں میں بھی بات کر چکے، آئندہ بھی کریں گے۔ تو وراثت اور خلافت کے حوالے سے آپ یہ غور کریں کہ اگر کتاب کی وراثت کی بات ہے تو یہودیوں اور صہیونیوں کے لیے قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا تورات
جودہ پر نازل ہوئی یا جودہ کی نسل میں نازل ہوئی؟ ذرا غور تو کریں، ذرا اپنی کتابیں تو پڑھیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ سارے یہودی فرقے مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیوائی کی نسل پاک میں سے ہیں، جودہ کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی فرقوں کی کثیر تعداد جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ اہم نبی ہیں اور ان کی نظر میں تورات سب سے زیادہ اہم کتاب ہے، تو دونوں باتوں پر غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام یہودی النسل نہیں ہیں، وہ لیوائی کی نسل میں سے ہیں۔ لیوائی بڑے بھائی ہیں جودہ کے۔ اور پھر یہ کہ کتاب جو نازل ہوئی، تورات جو نازل ہوئی، وہ تو لیوائی کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تورات بھی یہودا اور جودہ کی نسل میں کسی شخص پر نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ بات یہودیوں کے لیے قابل غور ہے کہ جب آپ خود یہ مانتے ہیں تو پھر نسل پرستی پر اصرار کیوں کرتے ہیں؟ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وراثت اور خلافت سرزمین کے حوالے سے ہے تو قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں گروہ اس بات کے قائل ہیں، مانتے ہیں، تینوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے، سب نے نہیں، کچھ نے، کوئی اکا دکا نے، جب انہوں نے سازش کی اور ان کو قتل کرنا چاہا اور پھر انہیں بیچ دیا اور پھر وہ مصر کی سرزمین پر پہنچ گئے، اور پھر وہ طویل واقعہ کہ ادھر قحط پڑا اور پھر اچھی فصل، وہ ساری بات، تو یہ فلسطین کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلہ بھی دے دیتے ہیں، ان کی قیمت یعنی اشرفیاں بھی واپس کر دیتے ہیں۔ پھر وہ 2-3 سفر اور پھر کرتے کرتے وہ واقعہ کہ جب یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی یوسف علیہ السلام کے والدین اور سارے کے سارے 11 بھائی فلسطین سے چلتے ہیں اور مصر پہنچتے ہیں اور دربار مصر میں جا کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس سجدے کے بعد جب ساری صورتحال واضح ہو گئی، دشمنی اور معافی تلافی کا وہ سارا سلسلہ مکمل ہو گیا کہ پچھلی رنجشیں بھلا دی گئیں، سجدہ کرنے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، اور جب یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب انہیں فلسطین میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بھی آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام نے سرزمین مصر کو چھوڑ کر سرزمین فلسطین ہجرت نہیں کی۔ یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اور سوال صرف صہیونیوں سے ہے اور خاص طور پہ یہودیوں سے ہے کہ اگر سرزمین کی اہمیت ہے تو جب سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے واپس آ کے فلسطین میں ڈیرا کیوں نہیں جمایا؟ وہ مصر چھوڑ کے فلسطین کیوں نہیں آ گئے؟ حالانکہ یہاں پہ اب ان کی دشمنی بھی ختم ہو چکی تھی، دشمن تو خود سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف سرزمین اہم نہیں ہوتی، کچھ اور باتیں بھی اہم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک اور نقطے پر آپ غور کریں کہ اگر پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے، پیدائشی حق ہونا، تو جس نبی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی اور صہیونی سب سے زیادہ اہم نبی قرار دیتے ہیں، تو کیا عجب اللہ کی شان ہے کہ وہ فلسطینی نہیں ہے۔ ایون وہ جس ریاست کو اسرائیل کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو پھر ریاست اسرائیل کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، وہ تو مصر میں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کا بڑا حصہ مصر میں گزرا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام خود مصر کی پیدائش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کے حوالے سے بھی ایسا کوئی دعویٰ جاندار نہیں بنتا۔ پھر یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر پار کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو نجات مل جاتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، آل فرعون وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، تو بھی آپ غور کریں کہ پھر
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور مسلمان ہو جانے والے جادوگروں کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک کے بہت سے لوگوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بھی تھے، مسلمان ہو جانے والے جادوگر بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں سے سب سے خاص ذات اس وقت یسع علیہ السلام تھے، جنہیں وہ لوگ جوشوا کہتے ہیں۔ تو یہودی یہ مانتے ہیں، عیسائی یہ مانتے ہیں اور مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی ان کا خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا، ان کا وارث اور ان کا جانشین مقرر نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کی کتابوں میں بار بار کئی کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے، جوئش انسائکلوپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ تو گیرشوم کو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا، نہ ایلیزر کو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو ان کا جانشین نہیں بنایا گیا اور جوشوا یعنی یسع علیہ السلام کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا، تو یہ بات خود یہودیوں کے لیے انتہائی قابل غور ہے، اور نسل پرستی کے عقیدے پہ وہ ایک علمی تمانچہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے وارث اور خلیفہ ان کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ روحانی طور پر علمی مرتبے والے یسع علیہ السلام ان کے وارث بنے، ان کے خلیفہ بنے، اور پھر انہوں نے ہی جا کے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مشترکہ ہیں، جنہیں یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر نسلی وراثت کا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ وراثت اور خلافت ہوتی ہی روحانی ہے، اور یہ ایک شخص کی ذاتی جائیداد کی بات نہیں ہو رہی۔ اس حقیر نے پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں بھی یہ بات کی کہ جب سرزمین ایسی ہو کہ جس میں لوگوں کا تعلق ہو تو وہاں پہ ہمیشہ روحانی خلافت کی بات کی جاتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس پوری سرزمین کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جب اعلان کیا گیا تھا، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے نہ ابا جی تھے نہ ان کی اماں جی تھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی تھی وہ بھی روحانی خلافت تھی، جسمانی خلافت نہیں تھی۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کو پھر سے سوچنی چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ان کے جانشین نہیں بنے تو پھر یہ مان لو کہ خلافت ہوتی ہی روحانی ہے، یہ وراثت قبلوں کی سرزمین کی ہوتی ہی روحانی ہے۔ اور اصل نقطہ یہ بھی ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یسع علیہ السلام یعنی جوشوا وہ بھی یہودی النسل نہیں تھے، وہ بھی جودا کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ بھی غیر یہودی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے تھے۔ اسی لیے مسلمان حکمرانوں اور ان کے چندوں پر پلنے والے بہت سے میڈیا کے لوگوں اور بہت سے مذہبی لوگوں کو بھی اس بات پر پھر سے غور کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی جن جن آیات میں بھی حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر ہے تو یسع علیہ السلام کے نام مبارک سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا نام پاک لکھا گیا ہے، اور یہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح سے اس بات کا ثبوت ہے کہ یسع علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی سمندر پار کرنے والے صرف 12 قبیلے تھے، ہاں مجموعی حیثیت میں کثیر تعداد میں وہ 12 قبیلے ہی تھے، لیکن فرعون کے دربار میں جو جادوگر مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اس سمندر پار کرنے والے گروہ میں شامل تھے۔ اسی طرح وہ اسماعیلی قافلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے مصر لے کے گیا تھا، وہ نسل وہ لوگ کئی صدیوں سے مصر میں رہ رہے تھے، اور انہی لوگوں میں سے آگے چل کے یسع علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، جانشین بنے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک کے لوگ بھی سمندر پار کرنے والے لوگوں میں شامل تھے،
اور یہودی لٹریچر، عیسائی لٹریچر اور مسلمانوں کا لٹریچر اور بالخصوص قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں، یسع علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی جوشوا کہتے ہیں، پیس بی اپان ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔